الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے. اس سلسلے میں یہ جو ہمارا نیا مقالہ ہے، اس عنوان سے کہ اسلام اور قادیانیت کے مابین تقابلی مطالعہ، تو ہم نے بہت ہی سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ سوال اور جواب کی شکل میں بنیادی عقائد جو عام مسلمان بھی سمجھ سکتے ہیں تاکہ فرق کر سکیں مسلم امت اور قادیانیت میں، ان کی یہ آج اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے. تو ہم نے آغاز توحید باری تعالی اور اللہ کی ابوت، بنوت، کسی کا بیٹا ہونا یا کسی کا باپ ہونا یا کسی کا اس کا بیٹا ہونا، تو اس چیز کے بابت ہم نے ایک سوال یہ اختیار کیا ہے، ماذا اقر الاسلام، کہ اسلام نے کیا قرار دیا ہے اللہ کی توحید کے بارے میں اور اللہ کی ذات سے بنوت یعنی بیٹا، ابوت باپ ہونا، ذات باری تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے. تو اس میں سوال یہ ہے کہ اسلام کا اس باب میں کیا تعلیم ہے اسلام کی. اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی ذات کا جو تعارف کرایا بندوں کو، کہاں پہ؟ قرآن حکیم میں، جو پورا اللہ کا کلام ہے، کوئی اس کا لفظ اور حرف ایسا نہیں جو مخلوق ہو یا مخلوق کا کلام ہو. اللہ فرماتے ہیں قل، یہ خطاب ہے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. قل هو اللہ احد، یہ تعارف ہے. آپ فرما دیں کہ وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد. اب دیکھیں، اکیلا ہونا یہ اس کی وحدانیت کا بیان ہے، ذات میں اور صفات میں بھی. پھر آگے یہ کہ اللہ بے نیاز ہے، کسی کی محتاجی نہیں، اس کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں. اور پھر آگے فرمایا لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا کہ وہ کسی کا باپ ہو، وَلَمْ یولد، نہ وہ جنا گیا کہ اس کا کوئی باپ ہو. تو اب یہ دیکھیں آپ کہ اللہ تعالی شانہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی، اور پھر لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا، بلکہ اس نسبت سے بھی اللہ کی ذات منزہ ہے. اور پھر اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ان لوگوں پہ شدید اور تاکید سے رد فرمایا جنہوں نے اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنایا. فرمایا انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اکیلے ہی معبود برحق ہیں. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کی ذات منزہ ہے. سبحانہ، یہ اللہ کی تنزیہ کے لیے ہے، ہر وہ وصف جو اللہ کے لائق نہیں. اور آگے فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد. یہ سورہ نساء کی 171 آیت ہے. اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رحمان نے بھی بیٹا بنا لیا. اللہ فرماتے ہیں اس کے رد میں تم بڑی ہی منکر بات کہہ رہے ہو.
بہت بری بات کہہ رہے ہو. لقد جئتم شیئا ادا، اتنی بری بات ہے یہ، اتنی منکر بات ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. ایسے کلمے سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ جو ہیں وہ لرزنے لگیں. کیا تم کہتے ہو؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان جل جلالہ کی ذات گرامی کے لیے ایسی بات مناسب نہیں. اب آپ دیکھیں، یہ ہے جو اسلام نے اس باب میں مقرر فرما دیا، جو اسلام کے مسلمات میں سے ہے، اصولی عقائد میں سے ہے. اب اگلی بات یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے، ماذا اصرحت به القادیانیۃ فی ھذا الباب، قادیانیت کے اس باب میں کیا موشگافیاں ہیں، کیا اقوال ہیں. قادیانیت کے بانی اور اس کے زعماء اس باب میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ سوال ہے دوسرا. جواب اس کا یہ ہے، یقول المرزا فی حقیقت الوحی، مرزا حقیقت الوحی جو کہ روحانی خزائن کے اندر داخل ہے، اس کی 22ویں جلد میں اس کے صفحہ 89 میں کہتے ہیں کہ یہ خطاب باری جل جلالہ کا میرے لیے ہے. اب وہ خطاب سنیں اور سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا، عربی میں خطاب، انت منی بمنزلت ولدی، تم مجھ سے میرے بیٹے کے مقام پر ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہی ابوت اور بنوت جس کی نفی پہ کئی آیت ہم نے پیش کی. اب قادیانی اپنی، جس کا میں نے حوالہ دیا حقیقت الوحی کا، اس میں یہ کہہ رہا ہے، مرزا غلام حمد یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے فرمایا. کیا؟ انت منی، تو مجھ سے کیسے ہے؟ بے منزلت ولدی، میرے بیٹے کے مقام پہ. اور حمامت البشرا ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ 65 اور جلد 2 اور تتمہ حقیقت وحی صفحہ 143، یہ روحانی خزائن کی جلد 22 اور 581 صفحے پہ ہے. پھر ایسے ہی تذکرہ بھی ان کی ایک تالیف ہے، اس کے صفحہ 399 میں کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے، اللہ باری تعالی نے مجھے یوں خطاب فرمایا، انت منی بمنزلت اولادی، تمہارا اور میرا رشتہ ایسے ہی ہے جیسے اولاد کا ہو. انا للہ. پھر آگے حمامت البشرا میں ہی صفحہ 49 جلد 1 پہ ہے، اسمع ولدی. اب توجہ کریں، جب ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اے بیٹا میری بات سنو، اردو میں تو عرب کہتے ہیں اسمع ولدی، سنو میرے بیٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی جو منزہ ہے ان تمام چیزوں سے، اس کے بارے میں اس سے بڑھ کر اور کیا منکر ہو سکتی ہے، اور کیا شنیع اور بری بات ہو سکتی ہے جو قادیانیت نے اللہ کی طرف منسوب کی. ابوت اور بنوت کے رشتے عیاذا باللہ اللہ کے لیے ثابت کر دیے. جبکہ صاحب شفا، یہ معروف کتاب ہے الشفا، اس کی جلد 2 صفحہ 513 میں لکھتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کی ذات گرامی کو اس طرح کی صفات سے موصوف کیا، من اعترف
بِأُلُوهِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَحْدَانِيَتِهِ۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس کی وحدانیت کا قائل ہوں، اسے معبود برحق مانتا ہوں، مگر وَلَكِنَّهُ ادعا لِلَّهِ وَلَدًا وَصَاحِبًا، اس کے ساتھ ساتھ کلمہ توحید بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، مگر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا اور بیوی ہے یا والد ہے۔ تو فرمایا فَذَلِكَ كُلُّهُ كُفْرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، تو یہ تمام کا تمام مسلمانوں کی اجماع سے کفر ہے، دار اسلام سے خروج والی بات ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے ماذا اقرہ الاسلام فی نفی زوجیت للہ تعالی، اسلام نے اللہ کے لیے زوجیت کی نفی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ نے خود اپنی ذات کی تنزیہ فرمائی، نفی فرمائی، کس سے؟ ولد اور صاحبہ، بیٹے اور بیوی کے۔ یقول اللہ عز و جل، اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ تعالی پیدا کرنے والے ہیں بغیر سابقہ مثال کے، یعنی سب سے پہلے اللہ نے ہی ایجاد فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو، یہ نہیں ہے کہ پہلے کسی نے کچھ بنایا ہوا تھا پھر اس جیسا اللہ نے بنا دیا، یہ اسے بدیع کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی نہیں، تو کیسے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے بیٹوں کی جگہ ہوں؟ وخلق کل شیء، اللہ جلال نے ہر چیز کے خالق ہیں، انہوں نے پیدا فرمایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اب اس باب میں قادیانیت کی تصریح بھی ذرا سنتے جائیں، کیا کہا انہوں نے؟ 40 ایک کتاب ہے مرزا صاحب کی، اس کے نمبر 4 میں صفحہ 19 میں، اور یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 اور صفحہ 452 میں ہے۔ یہ اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب، اور کیسے الہام بیان کر رہے ہیں بابو الہی بخش کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ مرزا صاحب اپنے آپ کو حیض والا کہہ رہے ہیں، جیسے عورتوں کو حیض آتا ہے، پلیدی کے ایام ہوتے ہیں، پھر وہ نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، تو کہتے ہیں کہ بابو الہی بخش یہ چاہتا ہے کہ مرزا صاحب کے یہ ایام دیکھے، مگر خدا تعالی تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے، تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا جو بمنزلہ اطفال اللہ، اللہ کے بیٹے کے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلامی قربانی کے صفحہ نمبر 12 پہ اس کا مؤلف لکھتا ہے حضرت مسیح موعود ایک موقع پر حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہو گئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالی نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا۔ عیاذا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی مرزا صاحب عورت بن گئے، جیسے کہ حیض والا کون ہوتا ہے؟ حیض والی عورتیں ہوتی ہیں، اس کا ذکر کیا، اور پھر آگے اللہ تعالی نے ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، یہ ہے مردانی کا معاملہ۔ تو یہ جو ہم نے 2 سوال اور ان کے 2 جواب ذکر کیے ہیں، میرا خیال ہے کہ آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں،
اور دعوت دیتے ہیں ابنائے قادیانیت کو کہ ایسا شخص جس جماعت کا بانی ہو اور جو اللہ تعالی کی توحید، جو سب سے پہلے شہادت ایک مسلمان دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو یہ شہادت خود بخود باطل ہو جائے گی اگر کسی ایسے شخص کی آپ پیروی یا اس کی نسبت میں آئیں گے۔ اس لیے اپنی دنیا کی بھی فکر کریں اور اپنی آخرت کی بھی فکر کریں، اور ایسی جماعت اور ایسے شخص کی طرف نسبت سے اپنی براءت کا اظہار کریں جو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اور اس کی توحید سے آپ کے تعلق کو کاٹنے والی ہو۔ اسی پہ ہم آج کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔